السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی خوشی انسان کی روحانی و جسمانی دونوں صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو ہمیں اس دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جو باعث اجر و ثواب ہو اور ہماری حقیقی خوشیوں کے باعث ہو، اور ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں سے انسان کا دینی یا دنیاوی نقصان ہوتا ہو۔ اور حقیقی خوشی کے لیے کوئی پیسہ، صحت، شہرت اور کامیابی وغیرہ ضروری نہیں ہے، بلکہ حقیقی خوشی کے لیے درست انتخابات اور مثبت ترجیحات بہت ضروری اور لازمی ہے۔ انسان اپنی زندگی کی خوبصورتی درست فیصلوں پر فوکس کر کے بڑھا سکتا ہے، اور خوبصورت زندگی کے لیے سب سے اہم بات خوشی ہے۔ اور خوشی دراصل ایک عادت ہے، ہم میں سے بعض لوگ اس عادت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی توجہ کی تربیت کرے، اور ہر دن کا آغاز مثبت انداز میں اور رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے کریں، اور قدرتی ماحول میں رہیں، اور دوسروں کے بارے میں منفی رائے قائم کرنے سے خود کو روکیں۔ کسی کے بارے میں بھی کوئی منفی رائے قائم نہ کریں، بلکہ اپنی کامیابیوں پر توجہ رکھیں، اور ڈائری لکھتے وقت بھی ہمیشہ مثبت باتیں تحریر کریں، اور ہمیشہ رحم دلی کا اظہار کریں، اور جذباتی طور پر مضبوط بنیں، اور جب کچھ صحیح نہ ہو جائے تو ایسے وقت میں اس بات پر فوکس کریں کہ اس میں بہتر کیا ہوا، اور اپنے آپ سے اپنے ذہن کا رابطہ قائم کریں، اور ایسے مشاغل اپنائیں جو آپ کو حقیقی خوشی دے، دل کو سکون پہنچائے، جیسے عبادت، کتب بینی، اور حقیقت اور حکمت پر مبنی شاعری، اور مفید ورزشیں، اور علماء و صالحین سے دوستی، اور حدیث وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ پر عمل کرتے ہوئے فارغ اوقات گھر میں گزارنا، تاکہ گھر میں بھی عبادت کرنے کا موقع ملے، نفلی نماز ادا کریں، تلاوت کریں، اور اہل و عیال کی اسلامی تربیت کریں، اور تنہائی میں پرخلوص دعائیں مانگی جائیں، اور ہمیں وہ سارے کام معلوم ہونے چاہیے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے مفید ہو۔ ایسے کاموں میں سے بعض یہ ہے جن میں سے اول نمبر پر نمازوں کی پابندی ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے بھی اٹھ سکوں۔ اگر تہجد کے لیے نہ اٹھ سکوں تو فجر کی نماز سے 20 منٹ پہلے اٹھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اٹھ کر فوراً نماز کی تیاری کر کے مسجد جاتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرض نماز کے بعد کے اذکار اور صبح کے اذکار ہیں، پھر حسب توفیق تلاوت اور اشراق کی بھی نماز ادا کریں تو انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا۔ اور پھر اسی طرح ماضی پر غم نہ کرنا اور مستقبل کی زیادہ فکر نہ کرنا، بلکہ لمحہ موجود کا بہترین استعمال کرنا، اور درس و دروس کا بھی اہتمام کرنا، اور فرض نمازوں کو مسجد میں جماعت سے ادا کرنا، تو یہ ہوتے ہیں حقیقی کام۔ اور مسنون دعاؤں کا اہتمام، پھر اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا، اپنے کام ایمانداری سے کرنا، اور شام کے اذکار کا بھی اہتمام کرنا۔ رات سوتے وقت کی دعائیں پڑھنا بھی ضروری ہے، ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ٹینشنوں سے پاک زندگی گزارنا، احساس کمتری اور احساس محرومی کا شکار نہ ہونا، بلکہ قوی مومن بن کے زندگی گزارنا، اور اپنے مفید کاموں میں کوشش اور محنت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور کبھی ہمت نہیں ہارنا، بلکہ حسب توفیق محنت جاری رکھنا، اور رضا بالقضاء اختیار کرنا، اور چون چرا سے پرہیز کرنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث پر عمل کرنا، پھر اسی طرح طلبہ کے لیے بھی بیانات لکھنا، دعوت و تبلیغ کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کو بھی استعمال کرنا، اور روزانہ عربی، انگلش، اردو یا کسی بھی زبان کے چند نئے الفاظ اور جملے سیکھنا، اور روزانہ کسی مفید کتاب سے کم 2 صفحے ضرور مطالعہ کرنا، اور جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت اور خطبہ جمعہ کے لیے بھرپور تیاری، اور عزیز و اقارب اور علماء سے ثواب کی نیت سے دعا و سلام، اور لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، ان کو معاف کرنا، اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا،
اور کسی کی غلطیوں پر اور باتوں پر مشتمل نہ ہونا۔ ایک پشتو محاورہ ہے، اور دہرچا کا وقت پلخ ہر ایک کی بات سنو لیکن اس بات پر عمل کرو جو آپ کے دل کو صحیح لگے۔ پھر اسی طرح غصے و غم والی بات اور سوچ کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کئی بار دل سے استغفر اللہ پڑھے اور خلوصی دل سے دعا کرے، اور پھر اس سلسلے میں سانس کی ورزش بھی مفید ہے، اور اپنی جسمانی روحانی صحت و صفائی اور حقوق کا خیال رکھنا، وقت پر کھانا پینا اور سونا، اور پھر اسی طرح والدین کی خدمت کرنا اور والدین کے لیے دعائیں کرنا اور والدین کی ناراضگی سے بچنا، پھر بیماری میں دعا اور شرعی دم اور علاج کے ذریعے شفا حاصل کرنا اور بیماروں کی بیمار پرسی کرنا۔ پھر اس دور میں نیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر نیٹ پہ کچ کرتے ہو تو اسے ضائع نہیں کرنا بلکہ اس سے علمی فائدے حاصل کرنا، اور اپنے حلال کمائی والے حلال پیشے سے محبت اور اس میں مزید ترقی کے لیے سوچنا، اور حلال کمائی سے صدقہ و خیرات بھی کرنا، اور فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا۔ اگر کسی وقت کوئی پریشان کن خیال اور سوچ ذہن میں آئے تو اس سوچ سے اپنی توجہ ہٹانا اور اس وقت کسی پسندیدہ کام میں اپنے کو مصروف کرنا، اور یہ سوچنا کہ مسائل کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ سورۃ العصر کی روشنی میں اپنی آخرت کی تیاری کرنا، الغرض ہر مسئلے میں قرآن و حدیث پر کما حق ہو عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ہوتے ہیں حقیقی خوشی کے کام، حقیقی کامیابی والے کام۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اعمال سیئات سے بچائے، اور ہمیں اطمینان قلب نصیب فرمائے، آمین۔ السلام